جمعیت علماء ہند پہلے بج رہا تھا جماعت نہیں ہے۔ بول اس چیز کو آپ سمجھیں کہ ہمارا سیاست اور الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک ملک آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت تک ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کانگریس سے شانہ بشانہ نہیں بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ میں جانتا ہوں اس تاریخ کو کہ ملک کی آزادی سے پہلے یہی وہ جھارکھنڈ کا حصہ ہوگا، ایک ہی میدان میں ایک طرف جمعیت علماء کا جلسہ اور دوسری طرف اسی میدان میں کانگریس کا جلسہ۔ کانگریس نے اپنی تجویز پاس کرنے کے اندر ایک گھنٹہ انتظار کیا ہے کہ پہلے تجویز جمعیت علماء کی منتظمہ کے اجلاس میں پاس کر لی جائے، تب اس کے بعد کانگریس اس تجویز کو پاس کر سکے گی۔ میں اس میدان میں گیا ہوں اور میں نے جا کر کے اس میدان کو دیکھا ہے۔ آج وہ تاریخ فرسودہ ہو گئی، وہ شمع بجھ گئی، ایسا لگتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ملک کی آزادی سے دھیلے کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اپنی اس بڑی قیمتی تاریخ کے ساتھ زندہ ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد کلکتے کے اجلاس میں اس نے فیصلہ کیا کہ ملک آزاد ہو گیا، اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ملک کے اقتدار میں اپنی حصہ داری نہیں ہے۔ ارے بھائی اس پہ لینس پہ آ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً جس طرح سوتا ہوا آدمی کروٹ بدلتا ہے اس طرح اعلان کر دیا کہ آج سے جماعت خالص مذہبی جماعت ہے، ہمارا ملک کے اقتدار اور سیاست سے بھیدے برابر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت اس وقت سے مسلمان خالص مسلمان بھی نہیں بلکہ پریشان مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی رکھتی ہے، لیکن الیکشن لڑانا، کرسی اقتدار پر پہنچنے کی کوشش کرنا، جمعیت علماء کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق۔ اسی بنیاد پر اگر ہمارا کسی پارٹی سے تعلق ہوتا تو ہم اس پارٹی کے کمزور پہلوؤں کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہماری پارٹی تھی۔ جمعیت علماء کا کردار رہا ہے کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، اگر کانگریسی کی حکومت ہے جس سے 2 قدم آگے بڑھ کر ہم نے ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے، اگر اس کی سیاست بھی ہماری نظر میں سیکولرزم کے خلاف ہے تو ہم نے اس کے خلاف بھی تنقید ہی نہیں بلکہ جیل بھرو تحریک بھی چلائی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے اور ہمیشہ جمعیت علماء نے اس کردار کی حفاظت کی ہے اور ہم اسی کردار کے اوپر قائم ہیں، چاہے حکومت کسی کی ہو، چاہے کوئی بھی اقتدار کی کرسی پر آئے۔ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے اور سیکولرزم کے لیے وہ بنیادی اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے کہ کوئی دوسرا اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔
آپ لوگ شاید نہیں چل جانتے چل ملک آزاد ہوا، لیکن ہم اس کو بدقسمتی سمجھتے ہیں کہ ملک آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم بھی ہو گیا۔ ہم تقسیم کے مخالف تھے۔ جو لوگ تقسیم کو ملک کے لیے ضروری سمجھتے تھے، ہمارے اکابر نے اور جمعیت علماء نے ان کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ڈال دیے، ہمارے اوپر حملے کیے، ہمارے اکابر کی پگڑیوں کو اچھالا، ان کی ٹوپی کو اپنے جوتوں سے روندا۔ لیکن ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے جمعیت علماء جس چیز کو غلط سمجھتی تھی اس کو غلط ہی کہا، اس نے کبھی اس کے خلاف نہیں۔ لیکن یہ خدا کا فیصلہ ہے، زمین و آسمان کی حکومت اسی ایک اللہ کی ہے۔ آج تو میں کہتا ہوں کہ اس ایک اللہ ایک قوم کی حکومت ہے، ایک ایشور کی حکومت ہے، ایک خدا کی حکومت ہے، ایک گاڈ کی حکومت ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اس نے ملک کی تقسیم کا فیصلہ کیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ پریس میں آئے اور میڈیا اس کو اچھالے تو ملک کے اندر طرح طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ ایک ملک کے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہندوستان کا دستور سیکولر دستور نہیں رہے گا۔ جمعیت علماء ہند اس کی مخالف تھی۔ آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے ہمارے پاس وہ خطوط موجود ہیں، جیسے جیسے ملک آزادی کے قریب ہوتا رہتا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ہندوستان اب آزاد ہونے والا ہے، جمعیت علماء ہند کے لیڈر، منتظمہ، ورکنگ کمیٹی، صدر مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم برابر کانگریس کے پاس خطوط لکھتے تھے کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اور کانگریس ورکنگ کمیٹیوں کی وہ تجاویز، ہمارے خطوط کے جوابات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور میں نے ایک مرتبہ وہ سونیا جی کو بھیجے بھی تھے۔ برابر کانگریس کا صدر ورکنگ کمیٹی کی ان تجاویز کو ہمارے پاس بھیجتا تھا، یقین دلاتا تھا کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ اور یہ تجاویز ہیں میں لا نہیں سکا، اس لیے کہ میں کل سفر میں تھا بنگلور کی طرف، ورنہ میں ان تجاویز کو لاتا اور پڑھ کر سناتا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی تجویز بھیجتی ہے، پاس ہوئی ہے وہ تجویز کہ مسلمانوں کی مذہبی چیزیں، ان کی مساجد، ان کے قبرستان، ان کے امام باڑے، ان کا تہذیب، ان کا تمدن، ان کی زبان، اور کیا اور کیا اور کیا، آدھا صفحہ بھرا ہوا ہے، ہر چیز محفوظ رہے گی اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ لیکن ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہوا، ایک طاقت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ مسلمان مذہب کی بنیاد پر اپنا حق لے چکا، اور اس نے پاکستان بنوا لیا اور ملک کے 2 حصے ہو گئے۔ اس لیے اب ہندوستان کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مذہبی دستور ہوگا۔
جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جس نے گاندھی جی کو پکڑا، جواہر لال نہرو کو پکڑا اور کہا کہ آپ نے جو ورکنگ کمیٹی کی یہ تجاویز ہیں یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہم نے آپ کو خط لکھے ہیں وہ یہ خط ہیں، اور جو آپ نے ہمیں ورکنگ کمیٹیوں کی تجویزیں بھیجی ہیں کہ ملک آزادی کے بعد دستور سیکولر دستور ہوگا، وہ یہ آپ کی تجاویز ہیں۔ آپ ان تجاویز کو عملی جامہ پہنائیے۔ ملک کو ہم نے تقسیم نہیں کیا ہے، ہم نے تو اپنے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ہماری قوم نے ڈالے ہیں، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہماری پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہم جس جگہ کھڑے تھے آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو ملک کی تقسیم پر دستخط آپ نے کیے ہیں، ہم نے دستخط نہیں کیا۔ اس لیے قصوروار آپ ہیں، آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے آپ اس وعدے کو پورا کیجیے۔ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، یہاں ہر اقلیت کو، چاہے کوئی زبانی اقلیت ہو، چاہے وہ مذہبی اقلیت ہو، ہر اقلیت کو زندگی کا اکثریت کے ساتھ حق ہوگا۔ شریف لوگ تھے، جمعیت کی قربانیوں کو جانتے تھے، آج تو ارباب اقتدار جمعیت علماء کی قربانیوں کو بھی نہیں جانتے۔ جمعیت علماء کی قربانیوں کو جانتے تھے، جمعیت علماء کے اس مطالبے کے سامنے مجبور ہوئے اور ملک کا دستور سیکولر دستور، وہ دفعات موجود ہیں جس کے اندر ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے وہ حق دیا تھا وہ آہستہ آہستہ دنیا سے چلے گئے۔ اب کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اس کا جاننے والا ہو، علاوہ ایک منموہن سنگھ جی کے۔ میں ان کے پاس وزیر اعظم تھے، مسلم مسائل کو لے کر کے جایا کرتا تھا، کبھی ایک دن کے بعد کبھی 2 دن کے بعد جمعیت علماء کے صدر کے حیثیت سے وہ اس کو وقت دیتے تھے۔ میں ایک دن ان کے پاس گیا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کے لیے، اور میں نے ان سے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے جو صدر تھے، سب سے پہلے صدر شیخ الہند، جنہوں نے 4 سال مالٹا کی جیل میں اپنے شاگردوں کے ساتھ گزارے تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، آج اس کا اقلیتی کردار بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں مطلب جانتا ہوں، مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بوڑھا آدمی اس تاریخ کو جانتا، آج تو کوئی اس تاریخ کا جاننے والا نہیں، اور انہوں نے اس کا فیصلہ کیا، لوگوں نے مخالفت کی اس کی۔ میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کے پاس گیا، ہنسنے لگے، اور انہوں نے اس کے بعد حکم دیا کہ اس کے اقلیتی کردار کو بحال کیا جائے۔ اس کے اقلیتی کردار کو، جو وزیر تھا، قبل سبل منسٹر تھے اس وقت، جب انہوں نے کہا اور سونیا جی نے کہا کہ اس کے اقلیتی کردار کو بحال کیا جائے، کر نہیں سکے قبل سبل، انہوں نے سلمان خورشید کو لکھا۔ سلمان خورشید کے نے، مجھے پتہ چلا رمضان میں کہ سلمان خورشید کو انہوں نے کہا، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا کیا سلمان خورشید صاحب، قبل سبل جی جو منسٹر ہیں وزیر تعلیم ہیں، کیا انہوں نے آپ کو لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے لکھا ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلم مفاد کے خلاف آپ نے جواب دیا تو قیامت تک مسلمان چھوڑے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ کہنے لگے نہیں، جو اصل حقیقت ہے میں وہی لکھوں گا جواب دوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے،
انہوں نے جواب دیا اور اقلیتی کردار کو بحال کر دیا گیا۔ آج لوگ جاننے والے نہیں ہیں جمعیت علماء کو، نہیں جانتے کہ جمعیت علماء کا کردار کیا رہا ہے۔ سیکولرزم کی حفاظت جمعیت علماء نے کی ہے، ورنہ ملک کا دستور میں اگر نام لوں کہ وہ کون لوگ تھے جو گاندھی جی کو مجبور کر رہے تھے کہ ملک اب سیکولر دستور نہیں ہوگا، لیکن جمعیت علماء کے سامنے گاندھی جی بھی اور جواہر لال نہرو بھی اور دوسرے لوگ بھی مجبور ہوئے اور انہوں نے سیکولرزم کو قبول کیا۔ اور جمعیت علماء کہ اس مطالبے کے سے کبھی کانگریس باہر نہیں جا سکتی، اور اگر کانگریس باہر نکلنے کی دائیں بائیں ہوئی تو کوئی نہیں بولا۔ جمعیت علماء تنہا وہ جماعت تھی جس نے اس کے خلاف جیل بھر تحریک کو چلی، اور مجھے خوب یاد ہے کہ جمعیت علماء کے سارے ملک کے لوگ دلی کی کالی مسجد کے اندر گئے، اور سونیا جی نے، اندرا جی نے ایک سفید کاغذ کے اوپر دستخط کر کے جنرل شاہ نواز کو بھیجا، اور وہ آئے کالی مسجد میں، اور انہوں نے ان کے سامنے وہ تحریر دی ان کے دستخطوں کی کہ اندرا جی نے بھیجا ہے، آپ کے جو مطالبات ہوں آپ اس میں لکھ دیجئے، میرے دستخط ہیں اور مجھے وہ مطالبات منظور ہیں۔ اس تحریک کو ان کے اس وعدے کے اوپر ختم کر دیا گیا۔ یہ دوسری تحریک تھی جو چلی تھی، یہ جمعیت علماء کا تعلق تھا۔ آج لوگ جانتے بھی نہیں کہ جمعیت علماء نے کیا کیا ہے، ان کا خود کوئی کردار نہیں، وہ جمعیت علماء کے کردار کو کیا جانیں گے۔ میرے بھائی، آج اس سیکولرزم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بربادی کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں۔ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم صرف ان کے دو کھٹکتے ہیں، ان کو سب سے پہلے مسلمان اور دوسرے درجے کے اندر عیسائیت۔ ہم جس سیکولرزم کو لے کر چلتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تنہا مسلمان نہیں، ہر اقلیت، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے ملک کے اندر بڑا انعام یہودیت ہو، یا کوئی بھی اقلیت ہے، جب ملک آزادی کے وقت اس کا دستور سیکولر دستور ہے، وہ سیکولر دستور رہے گا۔ اور اگر آپ اس سیکولر دستور کو ختم کر کے یہ چاہیں گے کہ ملک کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلیں، ملک سلامتی کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ یہ 25-30 کروڑ کی مسلم اور عیسائی اقلیت کے ہوتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن برقرار رہے گا اور ان کو زندگی کا حق نہیں دیا جائے گا، دستور میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسجد کو چاہیں آپ لے لیں، جس طرح چاہے لے لیں۔ آپ نے جس مسجد کو لیا ہے وہاں بھی ٹھوکر کھائی ہے۔ ہم جانتے ہیں جمعیت علماء نے اس کے کیس کو لڑا ہے۔ جس دن سے مسئلہ چل رہا ہے سن 51-52 سے، اس وقت سے لے کر آج تک اس کے کیس کو جمعیت علماء لڑتی رہی ہے۔ ہم نے کتنے کروڑ روپیہ اس کے اوپر لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر خرچ کر دیا۔ ہمارا کوئی پیسہ نہیں تھا، قوم نے دیا، ہم نے اس کو خرچ کیا، اور ہم برابر لڑتے رہے۔ مسئلہ کیا تھا لڑائی کا؟ مسئلہ آپ سمجھیے، ہم لڑنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ بابری مسجد بنی ہے وہ مسجد کی اپنی جگہ ہے، یا یہ رام جنم بھومی ہے، یہاں رام کا مندر تھا، بابر نے اس مندر کو توڑ کر یہاں مسجد بنائی ہے۔ مسئلہ یہ تھا، اسی مسئلے کے اوپر لڑائی لڑ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آثار قدیمہ نے اس کی کھدائی کروائی تاکہ مندر کے باقیات نیچے سے نکلتے ہیں، نہیں نکلتے،
باقیات نہیں نکلے، کوئی پتھر نہیں نکلا، کوئی ستون نہیں نکلا، اور آثار قدیمہ نے اس کے اندر کامیابی حاصل نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے، ملک کی سب سے بڑی سپریم کورٹ عدالت ہے، وہ عدالت اپنے فیصلے میں کیا کہتی ہے؟ اس فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی، ختم ہو گیا۔ ہمارا جو مقدمہ 50-70 سال سے چل رہا تھا، ہم اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں کہ بابر نے اپنی جگہ مسجد بنائی ہے، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی دوسری جگہ کے اوپر مندر توڑ کر مسجد بنائی جاتی، وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے جو مسجد کی جگہ ہے اور اس جگہ کو وقف کیا گیا ہے۔ ہم تو اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہے، مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی۔ دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے اندر گھس کر مورتیاں رکھی ہیں وہ مجرم ہیں، انہوں نے غلط کیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ جب سننے والے سن رہے تھے فیصلے کو، تیسرا فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ یہ دے دیا گیا کہ لیکن ہم یہ جگہ ہندوؤں کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دے دی، ہم اپنے مقدمے کے اندر کامیاب ہیں۔ ہم آج نہیں بولتے، نہ ہمیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جو سب سے بڑی ملک کی عدالت ہے اس نے یہ ہندو بھائیوں کو دے دی۔ ہم نہیں بولتے، ہم 1000 دفعے کہہ چکے تھے کہ یہ آخری ہماری لڑائی ہے۔ سپریم کورٹ ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے گا ہمیں وہ منظور ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ہم اپنے گھر بیٹھ گئے، ہم خاموش ہیں، ہم نہیں کہتے کچھ، لیکن دنیا ختم تو نہیں ہے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ آگے آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کس طریقے پر بنا ہے۔ ہم نہیں بولتے، لیکن کیا آنے والی دنیا خاموش ہو جائے گی؟ میرے بھائی، یہ تو دنیا کے حالات ہیں، کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد ہمیشہ زندہ رہے گا تو پاگل ہے، مرے گا، میری جگہ کوئی دوسرا ہے۔ یہاں اسی طرح آنا جانا لگا ہوا ہے، ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ میں کہتا ہوں وہ اوم ہے، یعنی اللہ۔ سیکولرزم کی حفاظت 2 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، میں اس سے پہلے ہی ختم کر دوں گا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے، ہم اس سیکولر دستور کے محافظ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی نہیں کہ دنیا میں جا کر کے سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹا جائے اور ملک کے اندر مسلمانوں کی 600 سال پرانی مسجدوں کو گرا کر کے وہاں مندر بنایا جائے، یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ ڈھول کا پول ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کہ جو مسجد جہاں جو مذہبی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے سن 47 میں، اس عبادت گاہ کو اسی حال میں رہنے دیا جائے گا۔ آج آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنارس کی مسجد کو توڑ دو، وہ ہماری ہے، مٹھڑا کی مسجد کو توڑ دو۔ آپ کے کردار کا اور پارلیمنٹ کا کیا اعتبار ہے؟ یہ بتائیے، کیا چیز ہے پارلیمنٹ؟ پارلیمنٹ اس قانون کو بناتی ہے، آپ اس قانون کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ آپ
آپ جو قانون آج بنا رہے ہیں کل کو دوسرا لوگ مار دے گا. یہ تو آپ نے ایک ریت اور رواج کر دیا, ہمیں کوئی غلط نہیں اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. نہیں بھائی, جمعیت علماء حکومت کا لحاظ کرتی ہے. جن کو حکومت ہے, ہمارے ملک کے عوام نے ان کو بیٹھایا ہے, ہمارے ملک کی اکثریت نے دستور کے مطابق ان کو ووٹ دیا ہے, ہم نے ووٹ دے کر کے انہیں بیٹھایا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملک کے دستور کے اندر اس طریقے کی تشریح جس سے ملک کے ایک بہت بڑے طبقہ 20-25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو آپ ٹھوکر مار رہے ہیں, ملک اس طرح امن و امان کے ساتھ نہیں چل پائے. اور اس کے نتیجے کے اندر ملک کی جو صورتحال ہے, آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ساری دنیا کے اندر ترقی کا ڈھڈورا پیٹ رہا ہے, مگر ملک کے عوام کی جو صورتحال ہے اور فقر اور بے کسی کی جس طریقے پر پورے ہندوستان کے اندر کیفیت ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہوں, میں ایک مذہبی آدمی ہوں, میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, یعنی ایشور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, یعنی اوم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آج آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر دیجئے, کل کو حالات بدلیں گے دنیا کے اندر, میں زندہ ہوں, میں بھی مر جاؤں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا, دوسرا آئے گا اپنی خاص ذہن کے ساتھ آئے گا. حالات کیا ہوتے ہیں ان کو آج نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, اور ان کے سوا کوئی. میرے بھائی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کو پکڑنا چاہیے. میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس سے فرقہ پرستی اور آپس میں نفرت اس طریقے پر ابھر رہی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا ہوگا. میں جمعیت علماء کے ہر ورکر سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپس میں پیار و محبت کو پیدا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان سے پیار نہیں, اس ملک کے ہر رہنے والے سے محبت کرو. اپنے دکھ میں سکھ میں انہیں شریک کرو, ان کے دکھ اور سکھ کے اندر تم شریک ہو. ان کے یہاں شادی بیاہ ہے وہ تم کو نہیں بلاتے, جاؤ اور مبارکبادی دے کر چلے آؤ. کھانا کھلاتے ہیں کھاؤ, نہیں کھلاتے نہ کھاؤ. جب تمہارے یہاں سکھ ہو, شادی بیاہ ہو, تم اپنے رشتہ داروں کو جس طرح بلاتے ہو, اپنے دائیں بائیں رہنے والوں کو, رہنے والے غیر مسلموں کو بلاؤ. یہ تمہاری پرانی زندگی ہے, آج کی نہیں, یہ ہزاروں سال پرانی زندگی ہے. اور اسی طرح اس ملک کے اندر ہم رہتے چلے آئے ہیں. دنیا کے کسی ملک کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کو اس طرح جیسے اس ملک میں رہتے ہیں نہیں رہنے دیتے. دیکھو گاؤں کے اندر رہتے ہیں, اگر ان سے پوچھو کہ مسلمان کب سے آباد ہے, مسلمان جانتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے, نہ ہندو جانتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے. اس پیار و محبت کے اندر شریک ہے, لیکن آج کی سیاست میں پیار و محبت کی سیاست نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی تباہی کے آثار ہیں. آپ کو جمعیت علماء کے ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس سلسلے میں قدم بڑھانا چاہیے. میں مدرسے والوں سے کہتا ہوں صحیح ہے آپ کا مدرسہ مذہبی مدرسہ ہے, لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو لوگ جانتے نہیں اور خاص طریقے کے اوپر برادران وطن نہیں جانتے, غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا آپ کی زندگی تھی. آپ جب تک زندہ رہے, میں ایک بات کہتا ہوں اور تو یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی, ابو طالب آپ کے چچا تھے,
آخری وقت تک بت پرست رہے اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو مکے کے لوگوں نے آبادی سے باہر کر دیا، ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا، باہر رہے، اور دین کے اعتبار سے وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کے دین کو نہیں مانتے تھے، آخری وقت تک نہیں مانتے تھے۔ جب جان نکل رہی تھی تب گئے نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس اور جا کے کہا چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیجیے، میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کی شفاعت تو کر دوں گا۔ ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا، ابو جہل نے کہا ابو طالب کیا کہیں گے تمہارے بعد لوگ، کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ یہ کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں اور مر گیا۔ اللہ کے نبی نے ساتھ نہیں چھوڑا، نہ انہوں نے چھوڑا نہ اللہ کے نبی نے ساتھ چھوڑا، حالانکہ اللہ کے نبی کے دین پر نہیں تھے، نہ زندگی میں تھے نہ مرتے وقت تھے۔ نہیں بھائی، یہ رسول اللہ کا کردار ہے۔ یہ سمجھنا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ درست نہیں، اسلام میں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ کہنے والے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، میں کہتا ہوں ایک آدم کی یعنی پرتم منو کی اولاد ہے، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ جو لوگ اس پر تفریق میں اور دشمنی اور نفرت میں لے جانا چاہتے ہیں وہ ایک باپ کی اولاد نہیں مانتے، اور غلط ہے، غلط ہے، غلط۔ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ میرے تعلقات RSS کے بڑے چوٹی کے لوگوں سے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان دونوں سے بھی ہم میں جو ان کی تواضع کر سکتا ہوں میں وہ تواضع، میں کوئی بہت بڑا دولت مند آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بھی کر سکتا ہوں میں پیار و محبت کی باتیں ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میں کیوں تفریح کروں، وہ صحیح ہے، وہ RSS کے لوگ ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ کریں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار و محبت، اور میں جانتا ہوں کہ وہ شریف لوگ ہیں، اپنی شرافت کے کردار کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے کے اندر جو مدرسے والے ہیں وہ اپنے مدرسوں کے جلسوں کے اندر بلائیں، بچوں سے تقریریں کروائیں، ماں باپ کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، ان کو سنائیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، آدمی کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے یہ جائے تو لوگ سنیں تو کہ آپ تعلیم کیا دیتے ہیں، قرآن بتاتا کیا ہے۔ ہمارا قصور ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ میری اس بات پر غور فرمائیں، آپ جہاں مدرسہ قائم کرتے ہیں اس مدرسے کے اندر اپنے ان بھائیوں کو بلائیے، ان کے سامنے اپنے اس پروگرام کو پیش کیجیے جو انسانیت کا پروگرام ہے اور جو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو رہا ہے، تب آپ سمجھا جائے گا کہ اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو میرے بھائی آپ کے لیے مشکلات ہیں، اور قصوروار آپ ہی ہیں، دوسرے قصوروار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اسلام کی تصویر کو اپنی زندگی سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جمعیت علماء کی یہ تعلیمات ہیں، میرے بھائی ان تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے۔ ملک کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں میرے اور آپ کے خلاف، مسلمان کے خلاف موب لنچنگ کے مسائل ہیں، ابھی چند روز پہلے ناصر الجنید کو زندہ جلا دیا گیا،
اور گرانے والے کے لیے ہزاروں آدمی کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ پکڑا نہیں جا سکتا۔ ملک کی پولیس بھی ان کو پکڑنے کے اندر ناکام ہے، اپنے فہرست سے بھی ان کو نکال دیا ہے۔ یہ چیز ملک کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، چاہے وہ کسی کی پارٹی کے لوگ، میں یہ نہیں کہتا ہوں، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ ملک کو اس جگہ کے اوپر جس پر ملک کو رہنا چاہیے اور امن و امان قائم ہونا چاہیے نہیں ڈالنا چاہتے۔ انہیں صرف اپنے اقتدار، اپنی کرسی کی فکر ہے، اس کے خلاف ملک جل جائے، بھاگ میں چلا جائے، ان کو اس سے کوئی کام نہیں۔ ہمیں اپنے کردار کو صحیح رکھنا چاہیے۔ علماء آپ کو اسی چیز کی تعلیم دے رہی ہے، میں آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کر رہا ہوں۔ ہم، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس میں جیتے ہیں، اس ملک سے ہمارا تعلق شاریرک تعلق بھی ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے، یہیں ہماری قبر بنے گی اور اسی دھرتی کا ہم حصہ بن کر کے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا اس ملک سے تعلق شاریرک بھی ہے اور دینی تعلق بھی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے دین، یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یعنی ایک ایشور کے سوا کوئی ایشور نہیں، یعنی ایک اوم کے سوا کوئی اوم نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا پیغمبر اور سب سے پہلا نبی ہندوستان اور بھارت کی اسی دھرتی پر ہر نبی نے اسی چراغ کو جلایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک توحید کے اسی چراغ کو جلایا ہے، جس چراغ کو آدم یعنی منو لے کر جنت سے اس دھرتی کے اوپر اترے تھے۔ ہمیں اس پر فخر ہے، ہمارا اس دھرتی سے تعلق شاریرک بھی ہے اور دھارمک اور دینی تعلق بھی ہے۔ ہمارے نزدیک ہندوستان وہ دھرتی جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے حضرت آدم یعنی منو کو اتارنے کے لیے، وہ باعزت اور بڑی عظیم دھرتی ہے۔ ہم اس دھرتی کا احترام کرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مریں گے۔ یہ ہمارا اس ملک سے تعلق ہے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی مانے نہ مانے، ہم جو بات جتنی بات کہہ رہے ہیں، میں دین کو کہتا ہوں، اسلام کو نہیں کہتا ہوں، میں دین کو کہتا ہوں۔ عقیدہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس آدمی نے دنیا میں آ کر کے اس چیز کو دنیا کے سامنے یعنی اپنی اولاد کے سامنے رکھا ہے، وہ اسی دھرتی کے اوپر تھا۔ جس طرح اللہ نے آخری نبی کے لیے عرب کی دھرتی کا انتخاب کیا، سب سے پہلے نبی کے لیے بھارت کی دھرتی کا ہمارا ہے۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ہماری اس بات کے مقابلے میں کوئی بات پیش کر کے دیکھے، بتائے کسی کو منو سے اختلاف چھوڑ دیجیے، منو پہنچے، مجھے یہ بتائیے کہ آسمان سے جنت سے اترنے والا پہلا آدمی ہے کون؟ جس کی اولاد منو ہے، آدمی جس کی اولاد ہے۔ آپ برہما کو ہوتے ہیں، برہما کو میں یہ کہتا ہوں جو سب سے پہلا آدمی اترا ہے وہ عبادت کس کی کرتا تھا؟ ایک قوم کی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ ہم بھی اسی ایک اللہ کی عبادت، کوئی شریک اللہ کا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی کے عقیدے کو برا نہیں کہتے، نہ ہمیں کہنے کا حق ہے۔ جو آدمی اس مذہب کو اچھا سمجھتا ہے اس مذہب کو اپنائے۔ ہمیں ایک توحید، ایک ایشورواد، ایک اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری نجات اسی کے اندر ہے۔ ہم مرتے دم تک اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی بھی توحید کے اوپر ہے، ہماری موت بھی توحید کے اوپر ہے۔ ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی دوسرے دھرم والے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا اس دھرتی سے تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے یا عرب سے تعلق ہے یا ہندوستان سے تعلق، اور کہاں جائیں گے؟ یہی ہمارے پوروج ہیں۔
کون پوروج ہے؟ منو یعنی آدم، اور ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی عقیدے کے اوپر ہم 1400 سال سے جی رہے ہیں۔ ہر نبی نے یہی عقیدہ، لاکھوں نبی آئے، 1 لاکھ سے زائد، ہر نبی نے یہی عقیدہ پیش کیا۔ اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، شریعت الگ الگ ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، دین اور شریعت کے اندر فرق ہے۔ میں دین کہہ رہا ہوں، عقیدہ یہی ہے، ایک اللہ، یعنی ایک قوم، بس ایک ہی مروار، باقی شریعتیں الگ ہیں۔ کہیں ایک نماز ہے، کہیں 2 نمازیں، ہمارے یہاں 5 نمازیں ہیں۔ حضرت یوسف کے یہاں آدمی کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں روزہ نام ہے نہ کھانے نہ پینے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے، میں جاؤں گی اس بچے کو لے کر، تو دنیا کیا کہے گی؟ اللہ فرماتا ہے فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج روزے کی نیت کر لی ہے، اس بچے سے پوچھو میں بول نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ ان کی اس وقت کی شریعت میں خاموش رہنے کا نام تھا، وہ خاموش ہے۔ بچہ خود بول رہا ہے، ایک دن کا پیدا بچہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ یہ شریعتیں بدلتی رہتی ہیں، آخری شریعت جس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے لگا رکھا ہے اپنے سینے، وہ شریعت محمدی ہے جس پر ہم جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی اور میں شکر کرتا ہوں، اس لیے 2 وجہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو مبارک فرمائے اور ہمیشہ صحیح راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں اپنے اس ملک کی محبت پیدا فرمائے، ہمارے دل کے اندر اس ملک میں ہر بسنے والے انسان سے چاہے اس کا مذہب ہو، پیار محبت کو پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت کو پیدا فرما، جو ہماری پیار و محبت کی پرانی تاریخ تھی، اے اللہ اس تاریخ کو زندہ و جاوید فرما۔ اے پروردگار، جتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، خاص طور پر ان کی دنیا کو بھی آباد فرما، ان کی آخرت کو بھی آباد فرما۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و معصوم فرما، ہمارے دلوں کے اندر قطع نظر مذہب سے اوپر اٹھ کر کے اے پروردگار ہمارے دلوں میں پیار و محبت کو پیدا فرما، امن و امان کو پیدا فرما، اور اے اللہ جو لوگ امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں اے پروردگار انہیں خائب و خاسر فرما اور رسوا فرما۔ اے پروردگار جمیع علماء دین کو ترقی عطا فرما اور ہمیشہ ہم خدام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ۔ نہیں کیا کریں گے؟ نہیں